ناظرین، آج دنیا پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کہیں مسلمان اندرونی خلفشار کا شکار ہیں، کہیں مذہب کے نام پر قتل عام ہو رہا ہے، اور کہیں طاقت کے نشے میں چور حکومتیں معصوموں کا خون بہا رہی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں معمولی چنگاری بھی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ ہمارا خطہ بر صغیر پاک و ہند اس عالمی کشمکش کے چوراہے پر کھڑا ہے۔ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی قوتیں جن کے درمیان کشیدگی اب کسی بھی وقت کھلی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ کشمیر ایک مستقل ناسور بن چکا ہے۔ بھارت میں RSS کی شکل میں ہندو انتہا پسندی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف کھلی سازشیں ہو رہی ہیں۔ بیانات، فوجی نقل و حرکت اور سرحدی جھڑپیں، یہ سب اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ میدان گرم ہونے والا ہے۔ لیکن ناظرین، اس تمام منظرنامے کا ایک اور رخ بھی ہے جو ہماری کم علمی کی وجہ سے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ ہے بزرگان دین، جن کو ہم اولیاء عظام بھی کہتے ہیں، اور ان کی پیش گوئیاں۔ ناظرین، آج ہم صدیوں پہلے بزرگان دین کی کہی گئی ان باتوں کو پرکھیں گے جو آج ہمارے سامنے حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس بزرگ ہستی کی جنہیں دنیا نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک سید زادہ، ایک ولی کامل، ایک صاحب کشف و کرامات بزرگ، جنہوں نے آج سے 800 سال پہلے اپنے مشہور قصیدے میں آنے والے زمانوں کی ایسی نشانیاں بیان کی جنہیں پڑھ کر آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ میں سب کچھ کسی جادو کے زور سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ ان کی پیش گوئیاں صرف اندازے نہیں بلکہ وقت کا آئینہ ہیں، اور جب ہم انہیں موجودہ حالات پر رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وقت نے خود ان اشعار کا لباس پہن لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کا تجزیہ کریں گے، بلکہ اس بات پر بھی غور کریں گے کیا واقعی وہ وقت آن پہنچا ہے جس کی پیش گوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کی تھی۔ کیا ہم ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے بعد بر صغیر کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ کیا مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی فتح قریب ہے؟ اور سب سے اہم، کیا یہ علامات ہمیں قیامت کی نشانیوں کی طرف لے جا رہی ہیں؟ اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو غزوہ ہند کے بارے میں ہے پوری ہونے کا وقت آن پہنچا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، ہم موجودہ عالمی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ تصادم محض دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ عالمی اتحاد اور مختلف بلاکس کی کشمکش کا میدان بنتا جا رہا ہے۔ بر صغیر جو بظاہر ایک خطہ ہے، در حقیقت عالمی طاقتوں کے مفادات کا چوراہا بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے افق پر دو بڑے کیمپ واضح ہو چکے ہیں۔ ایک جانب بھارت، امریکہ اور اسرائیل اتحاد، تو دوسری جانب پاکستان، چین اور ایران جیسے ممالک ایک متبادل بلاک کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ بھارت، امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد محض فوجی یا تجارتی تعاون تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ نظریاتی سطح پر ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ امریکہ جو خود کو عالمی امن کا علم بردار کہتا ہے، آج کھلے عام بھارت کی عسکری مدد کر رہا ہے۔ جدید ہتھیار، ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور سفارتی پشت پناہی سب کچھ بھارت کو حاصل ہے۔
دوسری طرف اسرائیل جو مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، اب بھارت کو ہتھیاروں اور نگرانی کے جدید نظام فراہم کر رہا ہے۔ یہ تینوں طاقتیں بظاہر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کرتی ہیں، لیکن در حقیقت ان کا ہدف مسلم دنیا خصوصاً پاکستان ہے۔ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے، امریکہ کے ساتھ عسکری مشقیں اور خطے میں اجارہ داری حاصل کرنے کی کوشش اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ اتحاد ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان، چین اور ایران ایک دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چین جو اب امریکہ کے مقابلے میں ایک عالمی طاقت بن کر ابھرا ہے، پاکستان کا پرانا دوست ہے۔ سی پیک اس اتحاد کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ چین نے بھارت کی جارحیت کے خلاف کئی بار واضح اشارے دیے ہیں اور لداخ جیسے علاقوں میں بھارتی افواج کے ساتھ تناؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ چین بھی کسی بڑے تصادم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران جو مشرق وسطیٰ میں امریکی و اسرائیلی اثر و رسوخ کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے، اب پاکستان اور چین کے ساتھ مزید قریب آ رہا ہے، خصوصاً جب امریکہ نے ایران پر شدید اقتصادی پابندیاں لگائی اور اسرائیل نے اسے کھلم کھلا دھمکیاں دیں۔ روس کا رویہ بظاہر غیر جانبدارانہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کر رہا ہے۔ روس یوکرین کی جنگ کے بعد مغرب سے بدظن ہو چکا ہے اور اب اس کی نظریں ایشیا کی طرف ہیں۔ روس اور چین کے دفاعی تعاون، ایران سے ہتھیاروں کے معاہدے اور پاکستان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں اس بات کا اشارہ ہیں کہ روس بھی اس بلاک کی خاموشی سے حمایت کر رہا ہے جو امریکہ اور بھارت کے مقابل آ رہا ہے۔ روس کی پالیسی میں لچک ہے، لیکن اس کا جھکاؤ اب مغرب کی بجائے مشرق کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں تبدیلی بھی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی ہے۔ اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ ہونے والی قربت، جیسا کہ ابراہم معاہدے، محض سفارتی پیش رفت نہیں بلکہ خطے میں ایران کے اثر کو کم کرنے اور بلا واسطہ پاکستان کو گھیرنے کی چال ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے ممالک کا اسرائیل کے قریب جانا ایک ایسے وقت میں جب مسجد اقصیٰ کی توہین عام ہو چکی ہے، ایک خطرناک اشارہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں فرقہ وارانہ بارود کو ہوا دے کر امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی توجہ بیت المقدس، فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل سے ہٹ جائے۔ ان تمام صورتحال میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جب بھارت کشمیر میں ظلم کرتا ہے، جب اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر بم برساتا ہے، یا جب مسلمانوں کے خلاف عالمی میڈیا میں نفرت انگیز مہم چلتی ہے، تب کہیں سے بھی آواز بلند نہیں ہوتی۔ عالمی طاقتیں انسانی حقوق کی بات تو کرتی ہیں، لیکن صرف اس وقت جب ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہو۔ یہ خاموشی خود اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ایک اخلاقی بحران کا شکار ہے اور اس خلا کو طاقتور ممالک اپنے ایجنڈے سے بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام عالمی اور علاقائی پابندیوں کو جب ہم ایک دائرے میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک نہایت خطرناک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے تیسری جنگ عظیم کا امکان، جس جنگ کو حرب بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام جنگوں کی ماں۔ جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم مخصوص اتحادوں کی بنیاد پر لڑی گئی، ویسے ہی موجودہ دور میں بھی اتحادیوں کی صف بندی ہو چکی ہے۔ ہتھیاروں کی دوڑ، جنگی مشقیں، اقتصادی جنگ، میڈیا وار اور سائبر حملے، یہ سب وہ اشارے ہیں جو کسی بڑے تصادم کی تمہید معلوم ہوتے ہیں۔ یہی وہ منظرنامہ ہے جسے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کئی سو سال پہلے بیان کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا، گرم ہوگا ملک ہند کا میدان، خون کی نہریں بہیں گی، نکلے گا کوئی غیبی نشان۔ آج بھارت کی زمین پر ظلم و ستم کی آگ بڑھ رہی ہے، اور پاکستان ایک خاموش مگر بیدار محافظ کی طرح چوکس کھڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے، جہاں سچ اور جھوٹ، ظلم اور عدل، ایمان اور فتنہ آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین،
اگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق گفتگو کریں تو بر صغیر کی روحانی تاریخ میں جن شخصیات نے نہ صرف دین اسلام کی بلکہ اپنے الہامی کلام کے ذریعے آنے والے زمانوں کی جھلک پیش کی، ان میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی شخصیت، ان کا روحانی مقام اور ان کی پیش گوئیاں آج بھی صرف صوفی حلقوں میں نہیں بلکہ سیاسی اور فکری حلقوں میں بھی زیر بحث ہیں۔ آپ کا شمار اکابر اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی روحانی تربیت نے آپ کو ایسی بلند مرتبہ فہم عطا کی جس کے باعث آپ نے نہ صرف اپنے زمانے کے فتنوں کو پہچانا بلکہ آئندہ زمانوں کے بارے میں بھی اشاراتی انداز میں کلام فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ہندوستان میں بھی گزارا، خاص طور پر دکن کے علاقوں میں۔ وہاں آپ نے بڑے بڑے علماء اور صوفیہ سے ملاقات کی اور عوام کو ظاہری اور باطنی علوم سے سیراب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیش گوئیوں میں ہندوستان کا ذکر بار بار آتا ہے، جو آپ کے تجربے اور مشاہدے کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیاں ایک خاص قصیدے کی صورت میں موجود ہیں، جسے قصیدہ نعمت اللہ شاہ یا پیش گوئیاں نعمت اللہ شاہ کہا جاتا ہے، جس میں الفاظ کے پس پردہ ایک گہرا مفہوم چھپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قصیدے کو سمجھنے کے لیے محض لغت نہیں بلکہ روحانی بصیرت درکار ہے۔ قصیدے میں کئی ایسے واقعات کی پیش گوئیاں کی گئی ہیں جو بعد میں حقیقت بن چکی ہیں، مثلاً تیمور، نادر شاہ، انگریزوں کی آمد، خلافت عثمانیہ کا زوال، ہندوستان کی تقسیم، جنگ عظیم، اسرائیل کا قیام، کشمیر کا مسئلہ اور حتیٰ کہ طالبان اور امریکہ کی جنگ جیسے واقعات کی جھلکیاں اس قصیدے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کئی اشعار ایسے ہیں جو ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، حضرت امام مہدی کی آمد، دجال کے ظہور اور ایک بڑی عالمی جنگ کے آثار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان اشعار کا اندازہ ایسا ہے کہ گویا کوئی شخص وقت کی تہوں میں جھانک کر بیان کر رہا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک اور خاص پہلو اس کی رمزیت ہے۔ انہوں نے اپنے قصیدے میں افراد، ممالک اور واقعات کو براہ راست نام سے ذکر نہیں کیا بلکہ علامتی انداز اپنایا، مثلاً ملک ہند، ترک تاتار، حبشیوں کی چالیں، 5 سروں والی فوج، کالے جھنڈے، پہاڑوں کے بیٹے۔ یہ سب اصلاحات در حقیقت مخصوص اقوام، گروہوں یا تحریکوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان علامات کو سمجھنے کے لیے روحانی ادراک اور تاریخی بصیرت لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ان اشعار کی نئی تعبیریں سامنے آتی ہیں اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح صدیوں پہلے کہے گئے اشعار آج کے حالات پر صادق آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیش گوئیوں کا ماخذ صرف خواب یا تخیل نہیں بلکہ روحانی کشف و علم ہے۔ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ جو دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسے دلوں کو مستقبل کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور وہ اسے اشاراتی انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ صرف اہل فہم اس کو سمجھ سکیں۔ حضرت نعمت اللہ کے خواب نہیں بلکہ ان میں متعدد ایسی ہیں جو تاریخ کے اوراق میں حقیقت بن کر ثبت ہو چکی ہیں۔ یہ وہ اشعار ہیں جنہیں صدیوں پہلے ایک درویش نے بیان کیا، لیکن ان کا مفہوم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتا گیا۔ ان پیش گوئیوں میں مسلمانوں کی فتوحات، انحطاط، استعماری قوتوں کی آمد اور بر صغیر کی سیاسی تبدیلیاں حیرت انگیز طور پر بیان کی گئی ہیں۔ جب ان اشعار کو تاریخی واقعات سے جوڑا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نعمت اللہ شاہ ولی ایک مورخ کی آنکھ سے مستقبل دیکھ رہے تھے۔ مغلوں کا زوال نعمت اللہ شاہ ولی کے کلام کا پہلا اہم پڑاؤ ہے۔ مغل سلطنت جس شان و شوکت سے قائم ہوئی وہ ایک دن زوال کا شکار بھی ہوگی۔ اس حقیقت کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں پیش کیا
جہاں ہندوستان کی سلطنت میں فرقہ واریت، غفلت، عیش و عشرت اور بغاوتوں کا ذکر ملتا ہے، ان اشعار میں بادشاہوں کے تخت الٹنے، فقیروں کا دور حکومت اور جوانوں کی بغاوت جیسے استعارے ملتے ہیں جو مغلوں کے آخری دور کی زیب و حالی، درباری سازشوں اور صوبائی بغاوتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ پیش گوئیاں صرف ایک سیاسی زوال کا ذکر نہیں بلکہ مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی کمزوریوں کی نشاندہی بھی ہیں۔ اس کے بعد انگریزوں کی آمد ایک ایسی حقیقت تھی جو اس وقت ناقابل تصور تھی۔ برِ صغیر میں انگریز تجارت کی آڑ میں آئے اور پھر طاقت حاصل کرتے گئے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر فرمایا، خارجی آئیں گے کافروں کے بیس میں، عدل جائے گا، ظلم ہوگا، دین کی ہنسی ہوگی۔ یہ اشعار انگریزوں کے برِ صغیر میں قدم رکھنے، عدالتی نظام کی تبدیلی اور اسلام کے خلاف خفیہ اور اعلانیہ سازشوں کی علامت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں فرنگی اور حبشی جیسے استعارے بھی موجود ہیں جو بیرونی تسلط کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے برطانوی تاریخ میں بغاوت کہا جاتا ہے، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار میں عوام کا اٹھ کھڑا ہونا، کشت و خون اور نوجوانوں کا علم اٹھانا جیسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ایک مقام پر فرمایا، اٹھیں گے مردان حق ناگہاں، خون سے ہوگا زمیں پر نشاں۔ یہ اشعار 1857 کے عوامی رد عمل، بہادر شاہ ظفر کے کردار اور انگریزوں کی صفاقی کی طرف واضح اشارے ہیں۔ یہ بغاوت ناکام ہوئی، لیکن یہ برِ صغیر کی تاریخ کا رخ موڑنے والا لمحہ تھا جس کی باز گشت حضرت شاہ ولی اللہ نے بہت پہلے سنا دی تھی۔ پاکستان کا قیام نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک نمایاں پیش گوئی ہے جس میں مسلمانوں کی دوبارہ سربلندی، ایک نئے ملک کا ظہور اور کافروں کے مقابل ایک ایسی ریاست کا قیام جس کا تعلق دین اسلام سے ہو، بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ قصیدے کے اشعار میں دوئی ختم ہوگی، ایک نشان بنے گا، کالا جھنڈا اترے گا مشرق سے، اور ایسا ملک بنے گا جہاں دین زندہ ہوگا، جیسے اشارات دراصل پاکستان کے قیام کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو بہت سے اہل دل نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو یاد کیا اور ان کی صداقت پر حیران رہ گئے۔ اس طرح سقوط ڈھاکہ، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک کربناک باب ہے، اس کا بھی ذکر اشاراتی انداز میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ملتا ہے۔ دو بھائی ہوں گے، ایک دشمن سے ملے گا، خون سے رنگین ہوگا مشرق، زبان کی چالوں سے فتنہ اٹھے گا۔ ایسے اشعار ان اندرونی کمزوریوں، سیاسی غفلت اور بھارت کی مداخلت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کی بدولت 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا۔ یہ پیش گوئی ہمیں اس حقیقت کا احساس دلاتی ہے کہ دشمن سے زیادہ خطرناک وہ فتنہ ہوتا ہے جو اپنوں کے اندر سے اٹھتا ہے۔ اگر ان سب پیش گوئیوں کا تقابل تاریخ سے کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے محض اشعاروں میں نہیں بلکہ مکمل ترتیب سے مستقبل کی جھلک پیش کی۔ ان کے اشعار کسی جادو، خواب یا سحر کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک روحانی اور الہامی علم کا عکس ہیں۔ ان پیش گوئیوں کا ایک مقصد صرف خبردار کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو جگانا تھا تاکہ جب وہ وقت آئے تو وہ خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ اپنے ایمان، اتحاد اور قربانی کے جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں۔ ناظرین، اب ہم ان پیش گوئیوں کا جائزہ لیں گے جو ابھی پوری نہیں ہوئی، مگر موجودہ حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ پیش گوئیاں کس قدر ہوش ربا اور انقلابی ہیں، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے پر ایک نگاہ بصیرت ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی اشعار ایسے نظر آتے ہیں جو ابھی تک مکمل طور پر واقع نہیں ہوئے، لیکن آج کے سیاسی، عسکری اور روحانی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ لمحے سر پر آ چکے ہیں۔ ان اشعار میں شدت، تصادم،
قیادت کی تبدیلی، دشمن کی بربادی اور اہل ایمان کی فتح کی نویدیں چھپی ہوئی ہیں۔ الفاظ کی صورت میں بیان کی گئی یہ پیش گوئیاں آج ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ کیا وہ وقت آن پہنچا ہے جس کی خبر صدیوں پہلے دی گئی تھی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں بار بار کالے ہند کا ذکر نظر آتا ہے۔ یہ اصطلاح بظاہر ہندوستان کے ان فتنہ پرور گروہوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ظلم، نفاق اور جنگ کا باعث بنیں گے۔ ایک شعر کچھ یوں ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے: کالے ہند کے لوگ آگ کی مانند اٹھیں گے اور نہر و دریا خون سے رنگین ہوں گے۔ یہ اشعار بھارت میں بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسندی، خصوصاً RSS اور BJP جیسے گروہوں کے غلبے کو ظاہر کرتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز قوانین، گاؤ رکشا کے نام پر قتل، حجاب اور اذان پر پابندی، بابری مسجد کی شہادت اور اب مودی سرکار کا کھلے عام جنگی بیانیاں، یہ سب اس پیش گوئی کی عملی تصویر بن چکے ہیں۔ آتش نفس سے مراد وہ انتہا پسند ذہنیت ہے جو امن کی بجائے نفرت کو فروغ دیتی ہے۔ قصیدے میں نہر کے کنارے خون جیسے اشعار خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے مابین سرحدی علاقوں، خصوصاً پنجاب اور کشمیر میں متوقع تصادم کی خبر دیتے ہیں۔ یہ علاقے نہ صرف جغرافیائی طور پر حساس ہیں بلکہ تاریخی طور پر بھی کئی خون ریز جھڑپوں کا مرکز بن چکے ہیں۔ اشعار کچھ یوں ہیں جن کا ترجمہ ہے: نہر کے کنارے خون بہے گا اور تلوار پرانا ہو کر چمک اٹھے گا۔ ان اشعار میں خون ریزی، تلوار کا استعمال اور پرانے اسلحے کا دوبارہ فعال ہونا دراصل ایک روایتی طرز کی جنگ یا غیر متوقع عوامی بغاوت کا اشارہ ہو سکتی ہے جو جدید ہتھیاروں سے ہٹ کر جذباتی، روحانی اور قومی غیرت پر مبنی ہوگی۔ ان تمام فتنوں کے مقابل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ابھار کی نوید سناتے ہیں، وہ بھی محض فوجی طاقت یا مادی وسائل کے بلبوتے پر نہیں بلکہ غیبی امداد اور روحانی بیداری کے ذریعے۔ ایک شعر یوں ہے جس کا ترجمہ ہے: اللہ کی طرف سے سپاہ آئیں گے اور سیارات میں روشنی چھا جائے گی۔ یہ شعر ان روحانی اور غیبی امدادوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا ذکر نہ صرف اس قصیدے بلکہ دیگر بزرگان دین کی پیش گوئیوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ سپاہ روایتی فوجیں بھی ہو سکتی ہیں اور ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے وہ افراد بھی جو بظاہر کمزور ہوں مگر اپنے عزم و یقین سے دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ یہ قیادت کسی دنیاوی جاہ و جلال والی شخصیت کی نہیں بلکہ کسی ایسے مرد مومن کی ہو سکتی ہے جو فقیر کہلائے مگر اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہو۔ ناظرین، آج کے حالات، پیش گوئیاں اور روحانی اشارے ہمیں ایسے پیغام دے رہے ہیں جسے نظر انداز کرنا خود اپنے وجود سے غفلت برتنا ہے۔ دنیا سیاست، طاقت اور مفادات کے کھیل میں الجھ چکی ہے، لیکن ایک روحانی بیداری کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں، احادیث نبوی اور اکابرین کے فرمودات ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہے۔ ایسے وقت میں اتحاد ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ فرقہ واریت، تعصب اور انتشار نے ہمیں کمزور کیا ہے۔ ہم اگر باحیثیت امت جمع ہو جائیں تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ علم کا حصول اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ معاشی، فکری اور عسکری سطح پر مضبوط ہوئے بغیر نہ تو ہم موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی روحانی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیبی اشاروں کو سمجھنا، حالات کا درست تجزیہ کرنا اور انفرادی و اجتماعی اصلاح کرنا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو پاکستان اور امت مسلمہ کے مستقبل سے وابستہ ہے۔ آنے والے وقت میں جو آزمائشیں اور فتوحات بیان کی گئی ہیں ان کے لیے روحانی اور فکری تیاری ضروری ہے۔ پاکستان، جسے دنیا میں اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اسے اپنے روحانی مقام کو پہچان کر عالمی سطح پر ایک مثبت اور قائدانہ کردار ادا کرنا ہے۔ یہی وہ قافلہ نجات ہے جس کی منزل ظلمت کا خاتمہ اور حق کا غلبہ ہے۔ ناظرین،
ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور جھکیں، ایمان کی روشنی کو دلوں میں بسائیں، مل کر ایک ایسی قوم کی بنیاد رکھیں جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین کی بشارتوں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے وطن کو وہ مقام دلوانے کی توفیق عطا فرمائے جو تو نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہمیں مزید محنت سے کام کرنے کی ترغیب ملتی رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔